آج کی میری گفتگو کا موضوع اسلام کے ایک بنیادی رکن زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جن 5 چیزوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد رکھی ہے، ان میں سے ایک چیز زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندہ مومن کو فلاح یافتہ قرار دیا ہے جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ، اس کے بالکل متصل بعد آپ کو جو الفاظ نظر آئیں گے وہ آتوا الزکوٰۃ، کہ جس طرح نماز تمہارے لیے ضروری ہے ادا کرنا، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود کہ زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے، اسلام کی بنیاد ہے، پھر بھی جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو شریعت میں اس کے لیے بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے معمولی مقدار جو اللہ نے ان پر فرض کی ہے اس کو بھی ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، میرے محبوب آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ تو بڑے سخت الفاظ ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں زکوٰۃ کے حوالے سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ تو نے ان انگوٹھیوں کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے انگوٹھیوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عائشہ تجھے یہ بات پسند ہے کہ کل قیامت کے دن تجھے ان سونے کی انگوٹھیوں کے بدلے آگ کی انگوٹھیاں پہنائی جائیں؟ یعنی اگر تو ان انگوٹھیوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو یہی زیورات کل قیامت کے دن تمہیں آگ کے بنا کر پہنائے جائیں گے۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معمولی مقدار میں ہم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، 2.5%۔ آپ کے پاس 100 روپے ہیں، 2.5 روپے زکوٰۃ فرض ہے، یہ مثال دے رہا ہوں۔ آپ کے پاس 1000 روپے ہیں، 25 روپے زکوٰۃ۔ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، 2500 روپے زکوٰۃ۔ اب ایک معمولی مقدار ہے، ہر آدمی اس کو اگر ہمت کرے تو ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ اتنی بابرکت چیز ہے کہ اگر بندہ اس زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے تو مال کے اندر برکت ہوتی ہے، مال اس سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ زکوٰۃ صدقات یہ مال کے اندر کمی کا ذریعہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مال کو بڑھاتے ہیں۔ تو معمولی مقدار ہے زکوٰۃ کی، اور صرف 4 چیزوں میں زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، نقدی ہے۔ سونا زیورات کی شکل میں ہے، ڈلی کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے، یہی حال چاندی کا ہے۔ مال تجارت سے مراد وہ ساری چیزیں جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہیں، پلاٹ خریدا، گاڑی خریدی یا کوئی اور چیز خریدی، گھر خریدا، بیچنے کی نیت سے خریدا، یہ مال تجارت ہے۔ نقدی سے مراد جو آپ کی جیب میں پیسہ ہے، اکاؤنٹ کے اندر پیسہ ہے، بینک کے اندر رکھا ہوا ہے، یا کچھ کمیٹی آپ نے ڈالی ہوئی ہے اور کمیٹیاں جا چکی ہیں، جو جا چکی ہیں وہ مراد ہیں۔ اسی طرح آپ نے کسی کو ادھار پیسہ دیا ہوا ہے، ان تمام پر زکوٰۃ لاگو ہے۔ تو یہ 4 چیزیں بنتی ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، ان کے اندر زکوٰۃ ہے۔ تو جس بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، مال تجارت موجود ہے، یہ نقدی موجود ہے، یہ ساری چیزیں مل کر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچتی ہیں، یعنی تقریباً نیٹ پہ آپ سرچ کریں گے تو اس کی قیمت بنتی ہے 1,35,36,000 روپے۔ اس مالیت کو یہ چاروں چیزیں پہنچتی ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک چیز پہنچتی ہے، اس پر سال گزر چکا ہے، آپ کی حاجات اصلیہ سے وہ زائد ہیں، تو آپ پر سال کے بعد اس کے اندر 2.5% آپ کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ اس مسئلے کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ اگر کسی کی دکان ہے تو اب وہ کیسے زکوٰۃ ادا کرے، روزانہ کا مال آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ سال کے بعد جب سال ختم ہوگا ہم دیکھیں گے کہ آج اس کی دکان کے اندر کتنا مال ہے۔ تو جتنا مال ہوگا، مثال کے طور پہ 1 لاکھ کا مال ہے تو 2,500 روپے زکوٰۃ ہے، 2 لاکھ کا مال ہے تو 5,000 روپے زکوٰۃ ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی زکوٰۃ کے حوالے سے یاد رکھنے کا ہے کہ سال گزرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ پورا سال صاحب نصاب رہیں، بس باقی مال کے اندر اونچ نیچ یہ ہوتی رہتی ہے کاروبار کے ساتھ،
لیکن آپ پورا سال صاحب نصاب ہیں، پورا سال آپ کی ملکیت میں 1,35,36,000 روپے ہیں، تو سال کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آج آپ کی ملکیت میں کتنا روپیہ ہے، جتنا روپیہ ہوگا اس کی 2.5% آپ کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ اسی طرح گھر کے اندر جتنے افراد صاحب نصاب ہیں تمام پر علیحدہ زکوٰۃ ہے، کسی ایک کے زکوٰۃ ادا کرنے سے دوسرے کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔